بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ ڈیٹیل ہسٹری کی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے ہیں، جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں موجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اعلیٰ سطحی ملاقات کی ہے۔ ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج واشنگٹن ڈی سی کا سفارتی دورہ بھی انہوں نے کیا، اور جہاں پہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا اور پوری امریکی کابینہ کے ساتھ وسیع تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تاریخی مصروفیت پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں مبصرین کی جانب سے، اور پاکستان کی عسکری قیادت کے بلند عالمی قد کو اجاگر کرتی ہیں۔ ناظرین، تاریخی جھروکے سے میں پس منظر ذرا جلدی سے آپ کو بتا دوں، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکشن کرنی ہے۔ تاریخی پس منظر ناظرین اس کا یہ ہے کہ سابق فوجی رہنما جیسے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، انہوں نے امریکی صدور سے ملاقاتیں کی، مگر انہوں نے پاکستان کے صدر مملکت کی حیثیت سے ایسا کیا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف صاحب 2015 میں اور قمر جاوید باجوہ صاحب 2022 انہوں نے فوجی سطح کی مذاکرات کے لیے واشنگٹن کا دورہ تو ضرور کیا تھا، لیکن امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ان کی نہیں ہوئی تھی۔ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پہلے آرمی چیف ہونے کا ان کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے، جنہوں نے کسی بھی سویلین وفد کی موجودگی کے بغیر امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس پہ ملاقات کی ہے، جس پہ بھارت کو انتہائی تپ چڑھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ جو ڈسکشنز چل رہی ہیں، انتہائی غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس سب پہ ڈسکشن کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اس وقت ایران اسرائیل جنگ ہے، اس کے حوالے سے یورپی وزراء خارجہ کا تہران کے ساتھ جوہری مذاکرات انہوں نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ناظرین سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے، وسیع پیمانے پر تباہی ہو گئی ہے اسرائیل کی۔ میرے خیال میں اسرائیل کو تو تباہ ہی کر دینا چاہیے۔ ایران کو میں نے جب ایران پہ حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، تو میں نے پہلا جو اس کے بعد پہلا پروگرام تھا، میں نے اس وقت بھی یہی میسج یہاں سے اور یہی کنوے کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایران کو اب اس کو ٹھوک بجا کے ٹھیک ٹھاک جواب دے دینا چاہیے، بلکہ اسرائیل کا منہ توڑ دینا چاہیے۔ اس کو دوبارہ کسی بھی اسلامی کنٹری پہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حملہ کر سکے۔ تمام اسلامی ممالک کو اپنے اختلافات بھلا کے یک زبان ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، پریکٹیکلی بھی کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ ایک دفعہ ان کا منہ تو توڑا جا سکے اسرائیل کا۔ پہلے بھی اس نے اتنے اسلامی ممالک پہ حملہ کیا، فلسطین پہ اس کی بربریت ابھی بھی جاری ہے، وہاں پہ نہتے مسلمانوں پہ وہ اٹیک کرتا ہے، وہ بلڈ شیڈ اس کو نظر نہیں آتا، نسل کشی کر رہا ہے، وہ بلڈ شیڈ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاسپٹل پہ اٹیک ہو گیا، جس کی جانب سے ایران کی جانب سے یہ بھی اطلاعات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، ہم نے کیونکہ مسلمز ہیں نا، ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اس طرح کی تردید سامنے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس نے جو سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں فلسطین میں، وہاں تو ہاسپٹلز پہ بھی اٹیک ہے۔ تو میرا ایران کو مشورہ یہ ہوگا کہ مینرز اس کے ساتھ رکھیں، جو مینرز جو ہیں آپ کے ساتھ مینرز کی دشمنی کرتا، اس کے ساتھ مینرز رکھیں، جو آپ کے ساتھ مینرز کی دشمنی نہیں کرتا اس کو ٹھوک بجا کے جواب دے دیں۔ سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ڈیفنس انالسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے، اس کے بعد ایران اسرائیل معاملے پہ آ جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات کو لے کے؟ دیکھیے، ملاقات کی اہمیت کا اندازہ تو جیسا آپ نے پہلے بتا دیا ہے کہ بھئی پہلے آرمی چیف ہیں جن کو باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں ان کے صدر کے ساتھ ان کے کابینہ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہم میرے خیال نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ایک ریکگنائز کیا گیا ہے دنیا کے لیول پر، اور امریکہ کے صدر کے ٹرمپ صاحب کے جو ورلڈ ویو ہے امریکہ کا، اس میں امریکہ کا نظر آتا ہے ان کو کہ پاکستان کا ایک بڑا واضح کردار ہے، نہ صرف کہ اس خطے کے لحاظ سے، وہ جو بھارت کے ساتھ جنگ میں جو معاملات سامنے آئے ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ پاکستان نمبر 1 نہ دبنے والا ہے، نہ نمبر 2 ایک ایسی طاقت ہے جس کو دبانا آسان بھی نہیں ہے، مشکل ہے اس کے لیے۔ تو یہ بھی وجہ بنی، اور پاکستان نے کوائٹلی اپنے آپ کو اس خطے کا، اور میں کہوں گا کہ اگر آپ عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی اس کا جو لیڈرشپ ہے عالم اسلام کی، وہ آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ کون ہے جو
چاہے وہ فلسطین کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ ایران کی بات کر رہا ہے، چاہے اسرائیل کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، عالم اسلام میں کون اس کو لیڈ کر رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات میں خیر اب کچھ دنوں بعد سامنے آنے شروع ہوں گے. اور ایک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ اس خطے میں پاکستان کا کردار ہے، چونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، بحرین، عمان، کویت، سب کے ساتھ تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اگر کہیں بات چیت کی بات بنی تو شاید پاکستان کا اس میں بہت رول ہوگا، اور پاکستان ان لوگوں میں شامل ہوگا، ان چند ملکوں میں شامل ہوگا جو ایران کے معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے ان کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک واضح شفٹ ہے اس خطے میں، کیونکہ اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ بھارت شاید اس خطے کی نمائندگی کرے گا اور اپنے آپ کو اس خطے کا چودھری بنا کر پیش کرے گا. اس نے کوشش کی تھی، جیسا امریکہ بغیر سوچے سمجھے چڑھ دوڑتا ہے، اسرائیل نے جو تباہیاں کی ہیں وہ ان کا خیال تھا کہ ہم پاکستان کو اسی طریقے سے مار کے تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں جو ہمارا دل کرے، لیکن الٹا ان کے گلے پڑ گیا سارا کچھ. تو اب معاملات جس طرح میں نے اب سے عرض کیا کہ سامنے ہیں سارے. پاکستان اس وقت اس خطے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو ان اے وے پورے ریجن کی اور اس ریجن سے بیانڈ ایک محور بن چکا ہوا ہے پاکستان. اس کا ایک مظہر تھا ٹرمپ صاحب نے جو انوائٹ کیا. اب بات کے جو رزلٹ آئیں کچھ دنوں بعد آئیں گے سامنے، لیکن یہ حقائق ہیں. جنرل صاحب، کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ٹرمپ صاحب کے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کہ ہم نے ابھی تک ان کی پرسنالٹی کے بارے میں دیکھا ہے، خیر پریڈکٹ کرنا ان کو تو امپاسبل ہے، وہ انپریڈکٹیبل پرسن ہے، کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بھی تو ایک وش لسٹ ہوگی نا پاکستان کے حوالے سے. یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اپنی نوعیت کی پہلی ملاقات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے کوئی وش لسٹ انہوں نے رکھی ہوگی سامنے؟ جی ڈیفینیٹلی. ان کی کیا خواہشات ہیں؟ خواہشات یہ ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا جائے. خواہشات یہ ہیں کہ ایران کی جو لیڈرشپ چینج ہو جائے اور ایران میں وہ حکومت آ جائے جو امریکہ کے تابع ہو اور امریکہ کی مرضی کے مطابق کام کرے، اور اس خطے میں امریکہ کو پھر دوبارہ سے ایران کے ذریعے وہ مقام حاصل ہو جائے جو پہلے کے زمانے میں تھا امریکہ کا یہاں پہ کردار شاہ پہلوی صاحب کے دور میں. اور اس طرح جو عرب ممالک ہیں جن کو ایران کے اس سے ڈرا کے رکھتے تھے ہمیشہ سے، ایک ہوا بنا کے ایران اس کے لیے، تو وہ کردار خود امریکہ ڈائریکٹلی خود سنبھال لے گا کہ ہم سب یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات نہیں مانیں تو پھر آپ کے ساتھ جو وہی کریں گے جو ایران کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ یہ تو بہت وش لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی وقت وہ تھا کہ جب پاکستان کی انتہائی مجبوری تھی، جب 9/11 ہوا ہے اس وقت دنیا ایک طرف کھڑی تھی اور پاکستان کی مجبوری تھی دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا. لیکن اب حالات میں یکسر مختلف ہیں. اب جب فیلڈ مارشل ملاقات کے لیے گئے ہیں تو فیلڈ مارشل کچھ مانگنے یا اس کی پوزیشن میں نہیں، اس کے لیے نہیں گئے وہاں سے کچھ، یا کوئی درخواست کرنے نہیں گئے، یا صرف ایک فوٹو سیشن کے لیے نہیں گئے جو ہمارے حکمرانوں کی عام طور خواہش تھی. فیلڈ مارشل کے پاس بہت مضبوط ایک بیانیہ ہے جو لے کر فیلڈ مارشل وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ اس خطے میں امن کرٹیکل ہے دنیا کے امن کے لیے، اور اس میں پاکستان کا ایک رول ہے. اور امریکہ کو میرا خیال ہے یہ بات بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہو کہ آپ ڈائریکٹلی انوالو ہونے کے بجائے اسرائیل کو روکیں. تو ہم بھی ایران سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور ایران سے مل کے ہم بھی اس خطے میں امن کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کی وش لسٹ ہے وہ تو ہے ڈیفینیٹلی. ان کی تو خواہشات یہ بھی ہو کہ بھی ہم پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ تعلقات بھی منطقہ کرے اور ان کے ساتھ ان کے امریکہ کے ساتھ شامل ہو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاسبل ہو نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان نے 7 مئی سے لے کر 11 مئی تک صبح تک جو ہوا، پاکستان کی ڈائریکشن بڑے واضح ہو گئی ہے اس میں. اور آج اگر آپ نے بیان پڑھے ہوں چینی صدر کے اور ان کے وزیر خارجہ کے، انہوں نے تو کوئی لکی لپٹی چھوڑی نہیں ہے. انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ بھئی اسرائیل از دی اگریسر. اسرائیل نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے ساتھ لتاڑ دی ہے. ساتھ انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ اس ریجن میں پیس کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ جس ملک کا دل چاہے جس ملک پر چاہے چڑھ دوڑے اس چیز کی. تو یہ تو ڈائریکٹلی ٹرمپ صاحب کو بھی، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی اس سے کوئی مختلف تو نہیں ہے. پاکستان نے ڈیفینیٹلی
اتنا کھل کے بات تو نہیں کی، لیکن پاکستان نے دبے لفظوں میں کہہ لیجیے بٹوین دی لائن پاکستان بھی یہی بات کی ہے. تو چین اور پاکستان اب ایک ساتھ کھڑے ہیں. روس ڈیفینیٹلی ایران کی سپورٹ میں ہے، کیونکہ اب ٹرمپ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نارتھ کوریا روس ہتھیار دے رہے ہیں ایران کو. اس سے پہلے ایران نے جب روس نے حملہ کیا تھا یوکرین پہ، تو ایران نے بھی تو اپنے ہتھیار دیے تھے روس کو، اپنے بہت کچھ دیا تھا. اس لیے اب حالات بڑے واضح ہوتے جا رہے ہیں، لائنز ڈرا ہوتی جا رہی ہیں. ٹرمپ صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے تھے خطے میں. جنید صاحب، اگر امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو امریکہ کے بارے میں ایک چیز ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، ایک کوٹیشن کہہ لیجئے، اس کو کوئی ورڈ کہہ لیجئے، اس کو جو بھی کہہ لیجئے، دیر از نو فری لنچ ان امریکہ. اب فیلڈ مارشل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے، جو ہم تک رپورٹس پہ یہی باتیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے اسرائیل اور ایران وار کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل کو روکیں، یہ کنفلکٹ ختم کیا جائے. اگر امریکہ یہ کام ختم کرتا ہے، یہ روکتا ہے اس وار کو، تو ڈیفینیٹلی ان ریٹرن وہ بھی تو کوئی ڈیمانڈ کرے گا نا. جی ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ کرے گا. کیا ڈیمانڈ کرے گا پاکستان سے؟ وہ سوچنے کی بات تو یہ ہے. جی پاکستان سے کیا ہی ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان سی پیک سے نکل جائے. ڈیمانڈ کرے گا پاکستان چین کا ساتھ چھوڑ دے. ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان کی روس سے تعلقات بہتر ہونے کو چھوڑ دے. مطلب بات تو یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ صاحب کے پاس، حالانکہ ایک وقت تھا کہ سپر پاور تھی، وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کرتے تھے ٹرمز اپنی، لیکن اب جب حالات، اب مرضی حالات اب دیکھتے ہیں تو پتہ ہی لگے گا آپ کو کہ ٹرمپ صاحب پاکستان سے بہت کچھ چاہتے ہوں گے، لیکن کیا پاکستان کو نمبر ایک دے سکتا ہے، نمبر ٹو کیا دینا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کو کہہ سکے کہ پلیز دیکھیے آپ کی بات سر آنکھوں پر؟ لیکن حقائق یہ ہیں، نمبر ایک پاکستان کبھی ایران کے خلاف نہیں جا سکتا. بہت سی ریزنز ہیں اس کی، ہسٹوریکل ہیں، ریلیجس ہیں، کلچرل ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری. نمبر ٹو، پاکستان اس خطے میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے خلاف کام کیے ہیں، اب پاکستان ان کے خلاف بھی کھڑا ہونے کو تیار ہو گیا. پاکستان نے واضح کر دیا یہ، اور پاکستان نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا یہ. تو اب پاکستان سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں سب یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو میرے دوست یہ بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان بارڈر ان کو دے دے گا؟ ہو سکتا ہے کبھی یہ. تو بہت سی چیزیں، باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ بھی چاہیے نا کہ پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں ہے. پاکستان الحمدللہ ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، اور وہ دیکھیں کار کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. تو پاکستان نے، میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کی ڈیمانڈ تو ڈیفینیٹلی ہوں گی، بہت سی میں گنوانا چاہتا ہوں، گن سکتا ہوں، لیکن میں یہاں بات کرنا چاہتا نہیں. جی لیکن پاکستان کو یہ بھی پتا ہے، دیکھیے پاکستان ابھی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کو کیا بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے آپ نے بھی کہا، جس طریقے سے رفتہ رفتہ انہوں نے سارے تقریباً اسلامی ملک کے طاقتیں تھی ان کو تقریباً ختم کر دیا. لیبیا کو دیکھ لیجیے، سیریا کو دیکھ لیجیے، عراق کو دیکھ لیجیے، افغانستان کے ساتھ کیا اس کو دیکھ لیجیے، الجیریا کے ساتھ کیا وہ دیکھ لیجیے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجیے. تو اب حالات یہ ہے کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے جو عام طور پہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امریکہ بات کرے گا پاکستان نیچے گر جائے گا. اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی تاریخ بڑی واضح ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ جب ضرورت پڑی پاکستان سے وہ آ کے کھڑے ہو گئے، جب ضرورت ان کی ختم ہوئی انہوں نے پاکستان کو نہ صرف ڈش کیا بلکہ پاکستان کو جب بڑا ڈش کروایا، معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، جب بھی امریکہ نے پاکستان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر بعد میں جب ڈش کروایا تو ہمیشہ اس چیز کا الزام پاکستان پہ ہی لگا بعد میں. جی پاکستان پہ لگا، اور پاکستان کا نقصان کیا انہوں نے الٹا بہت زیادہ نقصان کیا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے ہمیں اس ساری کانورسیشن میں جوائن کیا اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں آگاہ کیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرے گی زبیر احمد انصاری صاحب، چیئرمین عوام متحدہ موومنٹ پاکستان، اور فیصل ملک صاحب، سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار. ان سے ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد.